السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قوم سمود کی ہلاکت کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ ان میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور کن وجوہات کی بنا پہ ان پر عذاب آیا۔ قوم سمود دراصل عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی۔ بعض اقوال کے مطابق ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی۔ یہ لوگ طاقتور بھی بہت زیادہ تھے، فن تعمیر میں بہت مہر رکھتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنایا کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے محلات آج بھی نشان عبرت ہیں۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، صرف اور صرف اس رب واحد قہار کی عبادت کرنے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر قوم کے دو گروہ میں بٹ گئی۔ ایک گروہ نے تو کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئے، دوسرا گروہ کفر شرک پر اڑ رہا۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ ہمیں پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت، تندرست اور طاقتور اونٹنی نکل آئی جو حاملہ بھی تھی۔ چٹان سے نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ چرتی پھرتی تھی۔ اس قوم کا ایک ہی تالاب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا، ایک دن تالاب کا پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن قوم پانی حاصل کرے گی۔ قوم نے یہ بات مان لی۔ قوم سمود میں 9 فسادی شخص تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ 9 شخص جو فسادی تھے، ان کی وجہ سے قوم سمود پر عذاب نازل ہوئی اور یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ان فسادیوں نے فساد یہ مچایا کہ پہلے تو اس معجزے کی اونٹنی کو شہید کر ڈالا، پھر آپس میں مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم رات کے وقت مل کر حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کریں گے اور انہیں بھی شہید کر ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات جب ان بختوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنا تھا، اللہ پاک نے آپ کے مکان علی شان پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ جب وہ 9 فسادی شخص ہتھیار بند کر تنگی تلواریں لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے مکان علی شان پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ انہیں پتھر تو لگتے تھے مگر مارنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ اس طرح یہ 9 کے 9 فسادی شخص ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد باقی جو غیر مسلم قوم تھی، ان پر شدید چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ اچانک خوفناک آواز پھیلی جس کے سبب یہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کرنے کی سازش تیار کی اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی اور وہ ہمارا خفیہ تدبیر سے غافل رہے۔ کیا فسادی نیکی کرنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس واقعے میں غور فرمائیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ بالخصوص قرآن کریم نے پوری قوم میں سے ان 9 لوگوں کو جو خاص طور پر ہائی لائٹ کر کے ذکر کیا ہے، اور شہر کے 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48۔ قوم میں غیر مسلم تو بہت سارے تھے، لیکن قرآن کریم کا خاص طور پر الگ سے ان 9 لوگوں کا ذکر کرنا ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگرچہ قوم کے سارے ہی غیر مسلم عذاب کے حقدار تھے، مگر یہ 9 افراد جو فسادی تھے یہ عذاب کا ظاہری سبب بن گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ فسادی لوگ بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہمارے معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں جن کی عادت ہی فساد ڈالنا ہوتا ہے۔ کبھی چغلیاں کھا کر فساد ڈالیں گے، کبھی غیبتیں کر کے فساد ڈالیں گے۔ نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو قریب ہوتا ہے کہ پورے خاندان والے نیکی کی دعوت قبول کرتے ہیں، تبھی کوئی فسادی ان کے کان بھرتا ہے اور پورا خاندان نیک رستے سے دور ہو جاتا ہے۔
یہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے فسادی بننے سے ہمیشہ محفوظ رہیں. ہماری طبیعت کے اندر اصلاح اور سچائی ہونی چاہیے. فساد ہماری طبیعت میں کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے, کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے, یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے. سورہ سواد آیت نمبر 28. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایک طرف ہے نیک اعمال کرنے والے نیک طبیعت لوگ, دوسری طرف ہیں فسادی بندے. نیک طبیعت بندہ متقی اور خوف خدا والا ہوتا ہے, اور فسادی طبیعت بندہ فجار یعنی گنہگار ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیک طبیعت بننے کی کوشش کریں, فسادی طبیعت ہرگز نہ بنے. حضرت سعد بن خبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا, جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو پھر انہیں عذاب کیوں دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ بعض اوقات ایسے سوالات کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک رحمان ہے, ماں سے بڑھ کر مہربان ہے, تو اپنے بندوں کو عذاب کیوں فرمائے گا؟ اس سوال کا جواب سنیے. جب بنی اسرائیل نے سوال کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. فرمایا, اے موسیٰ کھیتی باڑی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی مثال گندم اگائی. اللہ پاک نے فرمایا, اے موسیٰ اب اسے کاٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کٹائی کر دی. اب حکم ہوا دانا اور بھوسا الگ الگ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم بھی پورا کر دیا. اب ارشاد ہوا دانے صاف کرو. دانے صاف کر دیے گئے. اب اللہ پاک نے فرمایا, اے موسیٰ باقی کیا رہ گیا؟ اس کیا خالی بھوسا رہ گیا جس میں کچھ بھلائی نہ تھی. اللہ پاک نے فرمایا, اے موسیٰ اسی طرح میں بھی اپنی مخلوق میں سے صرف ایسے ہی عذاب دوں گا جس میں کچھ بھلائی نہیں ہوگی. خیر اور شر کی چابیاں. خادم مصطفیٰ صحابی رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک نے آخری نبی رسول اللہ ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں ہیں اور بھلائی کا تالا ہیں. بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہیں, اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے برائی کی چابیاں رکھ دی ہیں. اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. وہ شخص جو بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا ہے, اس شخص کی یہ شان ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آتی ہے. یہ جہاں جاتا ہے نیکیوں کی دھوم ڈال دیتا ہے. بولتا ہے تو اس کے منہ سے نیک باتیں نکلتی ہیں. سوچتا ہے تو نیکی کی بات سوچتا ہے. اس کا باطن بھی نیکی پر ہوتا ہے, یہاں تک کہ جو بندہ اس کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی نیک بن جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا ہے, یعنی یہ پہلے والے کے بالکل الٹ ہے. یہ جہاں جاتا ہے برائی کا بیج ہوتا ہے. اسی زبان سے برائی نکلتی ہے, اس کے ہاتھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے, اس کی سوچ بھی برائی پر مبنی ہوتی ہے. غرض یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں تک بھی برائی ہی پہنچاتا ہے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو بھلائی کی چابی ہے, یعنی نیکی کرنے اور نیکیاں پھیلانے والا ہے. اس کے لیے خوشخبری ہے. اور جو برائی کی چابی ہے, یعنی خود بھی برا ہے اور برائی پھیلایا کرتا ہے, اس کے عمل سے, کردار سے, باتوں سے دوسروں کو برائی کی ترغیب ملتی ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے. اب ہم غور کر لیں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے. ہمیں دیکھ کر لوگ برائی سیکھتے ہیں یا ہمارے ذریعے بھلائی پھیلتی ہے. اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ پاک کے حضور اپنے گھر میں, معاشرے میں اپنی کچھ وقت بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ آپ کے ذریعے کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی طرح کی برائی کی ترغیب نہ ملے. آپ کی باتیں, آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کی چال ڈھال, انداز, طور طریقے صرف اور صرف بھلا ہی پر مبنی ہے. برائی کی چابی نہیں بلکہ تالا بنے. 14 اپریل کو عالمی سطح پر یوم ارتھ ڈے یعنی زمین سے متعلق دن منایا جاتا ہے. ویسے یہ دن منانے کی بنیادی مقصد تو زمین کی قدر کرنا, یہاں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور لوگوں کو اس تعلق سے معلومات فراہم کرنا ہے. البتہ
ہم اس دن کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے توجہ ڈالیں، یقیناً اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ظاہری گندگی سے پاک صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، محلے، شہر اور جہاں تک ہماری رسائی ہے، اس پورے ماحول کو پرامن رکھنا، گناہوں اور برائیوں سے پاک صاف رکھنا بھی ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یہ انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی ترین تعارف ہے۔ یہ وہ وقت جبکہ ابھی انسان کو بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کا ذکر کیا تو فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس جگہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر بغوی میں ہے، یعنی زمین پر اللہ پاک کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، میں خود بھی نمازی بنوں، دوسروں کو بھی نمازی بناؤں۔ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا، میں خود بھی روزے رکھوں، دوسروں کو بھی روزہ دار بناؤں۔ اللہ پاک نے حج کا حکم دیا، اگر فرض ہوتا ہے تو میں خود بھی حج کروں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دوں۔ اللہ پاک نے سودی لین دین سے منع فرمایا، لہٰذا خود بھی اس آفت سے بچوں اور دوسروں کو بھی بچاؤں۔ اس کے لیے نیکی کی دعوت دوں۔ الغرض جتنے میرے اختیارات ہیں اتنے اختیارات میں اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ خود پر بھی اور دوسروں پر بھی اللہ پاک کے احکام نافذ کرنے کا جو منصب ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بنیادی منصب اور سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ہم ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، مالدار بنے یا نہ بنے، سیٹ بنے یا نہ بنے، فرض ہم کچھ بھی ہوں، اپنے اس اصل اور بنیادی منصب کو نبھانا، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے گلی محلے میں، اپنے دوست احباب میں دین اسلام کی تعلیمات کو نافذ کریں، پیار محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، اپنے عمل کے ذریعے جتنا ہمارا دائرہ کار ہے وہاں تک زمین پر امن و سکون، اصلاح اور ہدایت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنے اختیار کے اندر رہ کر اگر زمین پر امن و سکون قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ عام طور پر لوگ قتل و خون ریزی، لوٹ مار اور چوری چکاری نہیں کرتے۔ ایسے ظالم لوگ کوئی ہزاروں میں سے چند ہوتے ہیں، مگر گناہوں کا رواج دینا، یہ اس کا سبب بننا، گناہ یا گناہ کے مواقع ایجاد کرنا عام پایا جاتا ہے۔ والد گھر میں گانے سنتا ہے، کیا اس کی گانے نہیں سنے گی؟ والد نے گھر میں گناہوں بھرے چینل لگوا رکھے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کو کھلی چھوٹ دی ہے، خود بھی انٹرنیٹ کو غلط استعمال کرتا ہے، اولاد کو بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ گناہوں کو رواج دینے کی صورتیں نہیں ہیں؟ ایسے ہی اعلانیہ گناہ کرنا اور انہیں فیشن کا نام دینا، جو اس گناہ کو نہ اپنائے اسے تانے دینا، اس پر طنزیہ جملے کرنا، دوستوں کے سامنے گناہ کر کے انہیں اس کی عملی ترغیب دلانا۔ چھوڑو یار، اب نیکی کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہوتا۔ سودی لین دین نہ کریں تو کیا بھوکے مر جائیں؟ اوپر سے نیچے تک ہر جگہ سود ہی سود ہے، ہم اس سے بچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آج کل دھوکے بازی ہی سے کام چلتے ہیں، اتنا سیدھا بن گئے تو کھاؤ گے کہاں سے، وغیرہ وغیرہ جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جملے بول کر دوسروں کو گناہوں پر اکسایا جاتا ہے، یہ بھی گناہوں کا رواج دینے کی صورت ہے۔ اس طرح ٹی وی چینل، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے گناہوں کو پروموٹ کرنا، ان کی ترغیب دلانا، بے پردگی، دانہ زنی، مذاق مسخری، گانے باجے وغیرہ کو ماڈرن زمانے کی ضرورت قرار دینا وغیرہ، یہ سب گناہوں کو رواج دینے کی صورتیں ہیں جو ہمارے یہاں عام پائی جاتی ہیں۔ زمین کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہم سب اعلانیہ گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ گناہ چاہے چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو، گناہ آخر گناہ ہی ہے۔ البتہ اعلانیہ گناہ میں ایک نحوست یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو گناہ کی ترغیب ملتی ہے، یوں دوسرے بھی دیکھا
देखिए, इस गुनाह में मुब्तला होते हैं और माशरा तबाह व बर्बाद होकर रह जाता। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि हम छुप कर भी हरगिज गुनाह ना करें, कि जिसकी नाफरमानी छुप कर रहे हैं वो रब करीम तो देख ही रहा है। इसके साथ साथ एलानिया गुनाह भी बिलखुसूस बच्ची के एलानिया गुनाह सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि ज़मीन में फसाद भी है, नाफरमानी आफतों और बलाओं का सबब है। सूरह रूम आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, खुशकी और तरी में फसाद जाहिर हो गया इन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि अल्लाह इन्हें इनके पास कामों का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाए। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ अल्लाह पाक की नाफरमानी और गुनाहों के सबब जमीन में फसाद बर्पा होता है, कहत पड़ता है, बारिशें रुक जाती हैं, फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, वबाएं फैलती हैं और ना जाने कैसे कैसे फसादात जमीन में जाहिर होते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब कहत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, बारिशें रुक जाती हैं, तो जानवर नाफरमान लोगों पर लानत भेजते और कहते हैं ये कहत साली इंसान के गुनाहों की वजह से। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब कहत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, बारिशें रुक जाती हैं, तो जानवर नाफरमान लोगों पर लानत भेजते और कहते हैं ये कहत साली इंसान के गुनाहों की वजह से। इससे बढ़कर और जिल्लत क्या होगी कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर जब ये गुनाह करता है इसकी नाफरमानियां हद से बढ़ती हैं, तो जानवर जो हमसे कई दर्जे कमतर हैं वो भी इंसान को बुरा भला कहते हैं। मालूम हुआ जो नाफरमान है वो अपनी फजीलत खो बैठता है और दर्जे सानिया से गिरकर जिल्लत के गहरे गड्ढे में जा पड़ता है। जमीन को अमन और सुकून का गहवारा बनाने के लिए दूसरा काम जो हमने करना है वो ये कि बुराई को हमेशा बुरा ही समझा जाए। मसलन नमाज ना पढ़ना बुराई है, बेपर्दगी बुराई है, बेहयाई बुराई है, फहाशी बुराई है, गाने बाजे, गैर मुस्लिमों की नकलें, इनकी मुशाबत, झूठ, सूद वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बुराई हैं। यूं हर वो बात जो बुरी है उसको बुरा ही समझा जाए। हमारे यहाँ मसला यह है कि लोग बुराई को अच्छाई का रूप दे डालते हैं। यूं वो बुराई बगैर किसी झिझक के माशरे में राइज होने लग जाती है, फिर यही चीज जमीन में फसाद का सबब बन जाती है। ये गैर मुस्लिमों का वस्फ है कि वो अपने बुरे कामों को अच्छा समझ रहे होते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, इनके बुरे काम इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं। सूरह तौबा आयत 37। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, अल्लाह पाक ने आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में जो सबसे पहला नुकसान आया वो ये था कि एक शख्स दूसरे से मिलता और उसे किसी गुनाह में देकर उसे बुराई से मना ना करता। अगले दिन दोबारा उसे गुनाह करते देखता तो इसके साथ अपने ताल्लुकात खाने पीने और मेल जोल की वजह से उसे मना ना करता। जब आमतौर पर उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह पाक ने उनके दिल एक दूसरे के साथ खलत कर दी, यानी नाफरमानों की नौसत से फर्माबरदारों के दिल भी वैसे ही हो गए। तो गौर फरमाएं, जब हम बुराई को बुरा समझ ही नहीं रहे होंगे, इससे नफरत और बेजारी ही नहीं रखेंगे, तो इससे मना कैसे करेंगे? जब हम बुराई से मना नहीं करेंगे तो नतीजन वो बुराई फैलती चली जाएगी। आखिर एक वक्त आएगा कि इसी बुराई को अच्छाई समझ लिया जाएगा। यूं माशरे में बुराइयां आम हो जाएंगी और माशरा तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। जमीन में फसादात की इब्तिदा ऐसे ही हुई थी। काबिल जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबिल रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था, बाद में उसने बहुत सारे बुरे काम अपनाए। इसने शिर्क व कुफर का रास्ता भी इख्तियार किया। इसकी औलाद में जना, शराब और फितनों फसाद भी फैल गए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल और इसकी औलाद को ऐसा बुरा हाल देखा तो आपने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि काबिल और इसकी औलाद से मुकम्मल तौर पर बाइकआउट रखा जाए, इनके साथ निकाह वगैरह रिश्तेदारियां भी ना की जाए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने इस नसीहत पर पूरा अमल किया। फिर एक अरसे तक आपकी औलाद भी इस पर अमल करती। अहले ईमान का काबिल और इनकी औलाद के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। जमीन में फसादात की इब्तिदा ऐसे ही हुई थी। काबिल जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबिल रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था, बाद में उसने बहुत सारे बुरे काम अपनाए। इसने शिर्क व कुफर का रास्ता भी इख्तियार किया। इसकी औलाद में जना, शराब और फितनों फसाद भी फैल गए।
جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابل اور اس کی اولاد کو ایسا برا حال دیکھا تو آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ قابل اور اس کی اولاد سے مکمل طور پر بائیکاٹ رکھا جائے، ان کے ساتھ نکاح وغیرہ رشتہ داریاں بھی نہ کی جائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اس نصیحت پر پورا عمل کیا، پھر ایک عرصے تک آپ کی اولاد بھی اس پر عمل کرتی۔ اہل ایمان کا قابل اور ان کی اولاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی بدولت معاشرہ بہت پرسکون تھا۔ کوئی برائی، فتنہ و فساد وغیرہ معاشرے میں نہیں تھا۔ پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو بھلا دیا۔ اہل ایمان نے قابل اور اس کی اولاد جو سب غیر مسلم تھے ان سے نفرت ختم کر دی۔ رفتہ رفتہ میل جول شروع ہوا، پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی، پھر ان رشتہ داریوں نے محبت کا رنگ اختیار کیا۔ آخر قابل اور اس کی اولاد کا کفر اور ان کی دیگر برائیاں معاشرے میں سریت کر گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے کفر اور گناہ کی اسی رستے کو درست سمجھ لیا، یہاں تک کہ زمین کفر اور گناہ سے بھر گئی۔ تب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ 950 سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، انہیں ان کی اصل دین، اصل راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگوں کے دل کفر پر پکے ہو چکے تھے۔ اب وہ لوگ غلط راستے کو ہی درست سمجھ بیٹھے تھے۔ آخر وہی ہوا جو ہونا تھا، اللہ پاک نے سیلاب کا عذاب بھیجا جس نے سب کفار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے زمین میں فساد۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ نفرت اور بیزاری جو قابل کی اولاد کے ساتھ رکھنے کی حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی۔ جب دلوں سے یہ نفرت اور بیزاری ختم ہوئی تو فساد پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم برائی سے نفرت کرتے ہی رہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دیکھیں کتنا واضح ارشاد ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب کوئی برائی دیکھے، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو، چاہے وہ عمل کی برائی ہو، کردار کی برائی ہو یا گفتار کی برائی ہو، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو کاٹ کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی سے نفرت تو لازمی کرنی ہوگی۔ اگر برائی کو برا سمجھنا، اس سے نفرت کرنا بھی چھوڑ دیا گیا تو معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے، طعنے دینے، چغلی کھانے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک روز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا اور چگل خوری عذاب قبر کا سبب ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹتا ہے۔ زمین کو فساد سے بچانے کا نسخہ ہے کہ ہم تعلقات جوڑنے والے بن جائیں۔ آج کل لوگ بات بات پر تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ فلاں نے بیٹی کی شادی پر نہیں بلایا، لہذا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم۔ فلاں نے گھر بلا کر خاطر خواہ عزت نہیں دی، لہذا آج سے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فلاں رشتہ دار نے میری دکان کی بجائے ساتھ والی دکان سے سودا خریدا، لہذا اس کے ساتھ بول چال بند۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنا جینا ختم کیا، یعنی رشتہ توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم ہے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ رشتہ توڑ دینا سخت گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ ڈالتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سولیم رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص جو خراساں، یہ موجودہ ایران کا ایک صوبہ ہے، اس کا رہنے والا تھا اور اس نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ لوگ اس کے پاس اپنی ایمانتیں رکھتے تھے۔ ایک شخص اس کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو خراسانی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ امانت رکھنے والے نے علماء کرام سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ خراسانی جنتی ہوگا۔
تو ایسا کرو کہ آدھی یا تائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر آواز دینا اور اس سے پوچھنا۔ اس نے 3 راتیں ایسا ہی کیا۔ وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر جا کر علماء کرام کو بتایا۔ انہوں نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس پر پہنچ کر اس طرح آواز دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ میں نے تمہاری امانت گھر میں فلاں جگہ دفن کی ہے، اس جگہ کو کھود لو، تمہیں تمہارا مال مل جائے گا۔ مال کا پتہ معلوم کر لینے کے بعد امانت رکھنے والے نے اس خراسانی سے پوچھا، تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا، میرے کچھ رشتہ دار فرانسا میں تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر یعنی رشتہ توڑ رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس سبب سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دیا اور اس مقام پر پہنچا دیا۔